بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں چینل داستان نگر۔ داستان نگر میں عظیم کم سن مسلم سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 25 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 26 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بجیرہ اور اس کا وزیر اعظم اور بہت سے ٹھاکر مارے گئے اور سیسم میں لڑنے والوں نے ہتھیار ڈال دیے تو مسلمانوں نے ان کو اسیر کرنا شروع کر دیا۔ دوپہر تک گرفتاریاں جاری رہیں اور ہر اس ہندو کو گرفتار کر لیا گیا جو مسلح تھا۔ بہت سے ہندوؤں نے ہتھیار بھی اتار کر پھینک دیے تھے، لیکن انہیں ان کے بھائیوں نے ہی بتا کر گرفتار کرا دیا۔ جب تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے تب مسلمانوں نے ان میں سے مردہ ہندوؤں کو اٹھوا کر جلوایا اور مسلمانوں سے جمع کروا کر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سپرد کر دیا، زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس جنگ میں 3000 ہندو اور 77 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کام سے فراغت کے بعد اس نے سپاہیوں کو کھانا کھانے کا حکم دیا۔ سب پھیل کر کھانا کھانے لگے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ چند ایک آدمیوں نے مل کر اذان دی، سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہزاروں ہندو مرد اور عورتیں کھڑے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس روز سے پہلے مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے خیال میں خدا کی عبادت کا یہ طریقہ بڑا عجیب تھا۔ وہ تمام بت پرست تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ جس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی نہ بت تھے، نہ پتھر اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ یہ دیکھ کر اکثر عورتوں کی طرف اشارہ بازیاں کر رہی تھی کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ سامنے کچھ بھی نہیں۔ جبکہ مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو محمد بن قاسم نے اسی جگہ جہاں نماز پڑھی تھی دربار منعقد کیا۔ تمام ہندوؤں کو بلایا گیا۔ جب سب آ گئے تب محمد بن قاسم کھڑا ہوا اور اس نے کاکا سے کہا کہ کسی ترجمہ کرنے والے کو بلاؤ جو کہ میری تقریر کا ترجمہ کر کے اپنی زبان میں ان تمام لوگوں کو میرا پیغام پہنچائے۔ چنانچہ ایک مترجم کو فوری طور پر بلایا گیا۔ اب محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہندو دوستو، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان، دنیا اور دنیا کی تمام اشیاء پیدا کی۔ وہ اس وقت سے ہے جب کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی رہے گا جب یہ دنیا مٹ جائے گی۔ آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑ کر غائب ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ وہ تنہا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ہر کام اسی کے حکم سے ہے، بغیر اس کے حکم کے ایک ذرہ بھی کائنات میں حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ بت جن کو تم دیکھتے ہو نہ خدا ہیں نہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ان کو خدا سمجھ کر پوجتے ہو، اس خدا کو نہیں پوجتے جس نے تم کو بنایا اور تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز بنائی۔ یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد گھوڑا، گدھا، کتا، بلی، کیڑے مکوڑے وغیرہ بن جاتا ہے اور یہ کیڑے مکوڑے بلی آدمی بن جاتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ دنیا ہمیشہ قائم اور باقی رہتی اور انسان جون بدل کر گدھے اور گدھے سے انسان بنتا رہتا۔ قیامت کبھی نہ آتی، نہ ہی قیامت آنے کی ضرورت رہتی۔ اس لیے جب جون بدلنے سے اعمال کی سزا مل گئی تو قیامت کی ضرورت ہی کیا رہی۔ لیکن تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جگ پریو یعنی قیامت بھی ہوگی، نرگ دوزخ اور سورگ بہشت بھی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے جب انسان نے اپنے اعمال کی سزا
जौन बदल कर पाली, फिर दोज़ख और बहिश्त का तसव्वुर कैसा, फिर क़यामत क्यों होगी। मेरे बोले दोस्तों, ये चक्कर तुम्हारे बुज़ुर्गों ने तुम्हारी नासमझी की वजह से खुद ही कायम कर दिया। उन्होंने यही समझा कि इंसान मरकर जानवर और जानवर मरकर इंसान बन जाते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। वो अगर ज़रा भी गौर करते तो उनकी समझ में आ जाता कि बरसात में इस कदर कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्द पैदा होते हैं कि उनका शुमार ही नहीं होता। किसी एक मुल्क के अगर तमाम कीड़ों को जमा कर लिया जाए तो वो सारी दुनिया के इंसानों से भी करोड़ों की तादाद में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो इंसानों की जौन छोड़कर कीड़ों की जौन में आ जाते तो इंसानों से ज़्यादा ना आते। इसके अलावा अगर जौन बदलना होता तो मरने के फ़ौरन बाद ही जौन बदल ली जाती। बरसात का इंतज़ार क्यों किया जाता? ये कुछ नहीं, महज एक ढकोसला है। अक्लमंद आदमी जौन के चक्कर में कभी नहीं पड़ सकता। और फिर इस जौन के कायल सिर्फ हिंदू या वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से शमाल मशरक़ की तरफ चले गए हैं। दुनिया में और भी बहुत सी अक़वाम आबाद हैं, लेकिन कोई भी जौन बदलने के नज़रिए का कायल नहीं, बल्कि जो इस अक़ीदा को सुनता है मज़े का उड़ाता है। दोस्तों, खुदा ने सब कारखाना कायम किया है, वही लायके परस्तश है। उसने क़यामत का दिन मुकर्रर करके अपने बंदों को बता दिया है कि अगर तुम भटक गए, तुमने मेरे सिवा किसी और को पूजा या कोई और गुनाह किया, तो क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का हिसाब लूँगा। और जिसने अच्छे अमाल किए उसे मैं जन्नत में दाखिला दूँगा और गुनाहगारों को दोज़ख में धकेल दिया जाएगा। हम मुसलमान अल्लाह ही को पूजते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम सब भी अल्लाह ही को पूजो। अल्लाह ताला के पूजने वाले मुसलमान कहलाते हैं। मैं दावत देता हूँ तुम भी मुसलमान हो जाओ। जो लोग मुसलमान हो जाएंगे वो सारी दुनिया के मुसलमानों के भाई बन जाएंगे, और वो खा कहीं भी हो, सारे मुसलमान उन्हें अपना भाई समझकर उनकी मदद करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम की तकरीर ख़त्म हुई। इस तकरीर का एक असर ये हुआ कि सैकड़ों रोशन ख्याल हिंदू उसी जगह मुसलमान हो गए। चुनांचे उन्हें फ़ौरन रिहा कर दिया गया। अब मोहम्मद बिन कासिम ने काका को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर उसके सर पर ताज रखा, जो बजहरा अपने सर पर पहने हुए ही मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, काका हमारा दोस्त हो गया है, हम पर इसकी मदद करना फ़र्ज़ हो गया है। हमने बजहरा को मारकर काका का राज से छीन कर काका के हवाले कर दिया है। हर शख्स को चाहिए कि वो काका की अताअत करे। जो ज़रा भी अताअत से दरगुजर करेगा उसके सर पर मुसलमान की तलवार फिर बुलंद हो जाएगी। इस ताजपोशी की रस्मों के बाद मोहम्मद बिन कासिम अपने तमाम मुसलमान साथियों के साथ कला से बाहर निकल आया और फिर से कला के सामने वाले मैदान में मुकीम हो गया। काका को ही क्या, हर हिंदू को ख्याल था कि मुसलमान सैसम पर काबज़ होकर वहाँ अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने काका को राज हवाले कर दिया तो तमाम हिंदुओं को ताज्जुब हुआ और वो मुसलमानों के शुक्रगुजार होने लगे। बाज़ मुतअस्सिब गैर मुसलमानों पर यह भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने मज़हब की तबलीग तलवार के ज़ोर से की है और मुल्क पर मुल्क छीन कर इन पर हुकूमत की है। लेकिन ये मुतअस्सिब मुअर्रिखीन एक भी ऐसी मिसाल नहीं दे सकते कि मुसलमानों ने फ़लाँ मुल्क पर बिला वजह हमला किया या किसी को तलवार के ज़ोर से मुसलमान बनाया हो। हिंदुस्तान को ही ले लीजिए, इस मुल्क पर सबसे पहला हमला हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी खलीफा सौम के ज़माने में किया गया। ये हमला इस वजह से हुआ कि जब मुसलमानों ने ईरान को फतह कर लिया तो बहुत से ईरानी हिंदुस्तान में भाग गए थे और यहाँ के सादा लोग हिंदुओं को बड़ा फ़रोख्ता करके मुसलमानों से नबर्द आज़मा करने की तजवीज़ करने लगे थे। मुसलमानों को मालूम हो गया अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ने
ہندوستان کے راجاؤں کو لکھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی نے ہندوستان کے راجاؤں کو لکھا کہ وہ ایرانیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر وہ راجاؤں نے اس کا جواب نہایت نامناسب الفاظ میں دیا۔ چنانچہ مجبور ہو کر ان کا غرور ان کے سروں سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے 35 ہجری میں ہندوستان پر حملہ کیا، چونکہ غرض صرف اتنی تھی کہ ہندو ایرانیوں کو ہندوستان سے نکال دیں، اور مسلمانوں کے حملہ کرتے ہی ہندوؤں کی شکست سے آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے ایرانیوں کو فوراً اپنے ملک سے نکال دیا۔ اس لیے مسلمان اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ دوسرا حملہ 93 ہجری میں ہوا، اور اس کی بنائے فساد آپ ناظرین اس وقت سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہرقل اعظم پر جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اور ملک شام میں حکومت کرتا تھا، اس لیے حملہ کیا گیا کہ اس نے اس قاصد کو جسے سیدی تاجدار عرب و عجم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اس قاصد کو اس نے قتل کروا دیا تھا۔ قاصد کے قتل کا انتقام لینے کے لیے حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غرض کے تاریخی طور پر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں نے بلا وجہ کسی بھی ملک پر حملہ کیا ہو، چونکہ دعویٰ بے دلیل غلط ہوتا ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے دعویٰ کو غلط سمجھا جائے۔ غرض کہ اس دن محمد بن قاسم نے قیام کیا اور دوسرے دن اس کا ارادہ بٹنور کی طرف پیش قدمی کرنے کا ہوا۔ بٹنور ایک چھوٹی سی ریاست سیسم سے آگے بڑھ کر ساموج اور کندے حابیل کے درمیان تھی، لیکن ابھی اسلامی لشکر نے کوچ نہ کیا تھا کہ راجہ بٹنور کا قاصد صلح کرنے کی غرض سے آ گیا۔ اس کو راجہ نے 1000 درہم چاندی خراج دینے اور ہمیشہ کے لیے اسلامی حکومت کا وفادار رہنے کا اقرار کرنے پر صلح کر کے واپس بھیج دیا۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ محمد بن قاسم نے منظور کیا اس صلح کو اور صلح نامہ لکھ کر اس کے حوالے کیا۔ اس کا قاصد بٹنور واپس چلا گیا۔ جب مسلمانوں نے عصر کی نماز پڑھی تو ایک قاصد حجاج کا فرمان لے کر حاضر ہوا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ حجاج نے ڈاک کا نظام قائم کر دیا تھا، اور دوسرے دن محمد بن قاسم حجاج کو اور حجاج محمد بن قاسم کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ ہوتے رہتے تھے۔ چنانچہ تمام خطوط کو لکھنا اگرچہ طوالت ہے اور اس سے داستان کی ضخامت بڑھتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک خط رکھنا ضروری سمجھا ہے۔ محمد بن قاسم کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی قاصد آتا اور خط لاتا تو فوراً تمام مسلمانوں کے سامنے بآواز بلند وہ خط سنا دیا جاتا۔ چونکہ اس وقت تمام مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے اس نے پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے فرزند محمد بن قاسم، مجھے تعجب ہے کہ تم نیرون سے الور کی طرف جانے کی بجائے بدی اور کندے حابیل کی طرف چلے گئے ہو۔ ان اطراف میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے راجہ ہیں، پھر انہوں نے تو کوئی قصور بھی نہیں کیا ہے۔ ان پر بلا وجہ لشکر کشی کرنا میں غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ تمہارا کام تو راجہ داہر کو سزا دینا تھا، اس کا غرور توڑنا تھا۔ تم فوراً لوٹ آؤ اور دریائے مہران کو عبور کر کے الور پر حملہ کر دو۔ داہر فتنہ جو اور دغا باز انسان ہے، اس کی کسی بات کا اعتماد نہ کرنا۔ البتہ جو شخص بھی تم سے امان مانگے اسے امان دو، جو مسلمان ہو جائے اس سے نیک سلوک کرو اور مال غنیمت سے اسے بھی حصہ دو۔ لڑنے والوں سے لڑو اور انہیں قتل کر دو، مگر جو امن پسند شہریوں انہیں قتل مت کرنا۔ نماز پڑھتے رہنا ہے
اللہ کا خوف ہمیشہ دل میں رکھو، ہر وقت پروردگار عالم سے مدد طلب کرو، وہی مددگار ہے۔ تم حق پر ہو، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ میری طرف سے تمہیں اور تمام مسلمانوں کو سلام۔ صاحبان اس خط کو سن کر تمام مسلمان خوش ہوئے۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت واپس لوٹ کر نیرون پہنچنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھتے ہی لشکر نیرون کی طرف چل پڑا۔ ادھر جب سیسا گر طاہرہ کو لے کر راج محل سے باہر آیا تو طاہرہ نے اسے کہا، میں کس زبان سے جناب کا شکریہ ادا کروں؟ سیسا گر نے کہا، بیٹی طاہرہ، میں نے جب سے سنا تھا کہ تو نیک اور پاک دامن ہے اور راجہ کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے اسی وقت سے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے رہا کرواؤں گا، لیکن مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ دوسرے میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ تو کہاں تک پاک دامن رہتی ہے۔ جب تجھے قید کر دیا گیا تب میں نے کوشش کی اور تجھے نکال لایا۔ قید خانہ داہر کے باپ چچ نے تعمیر کرایا تھا۔ خفیہ راستہ یا تو وہ جانتا ہے یا بدیمان وزیر۔ مجھے اس وزیر سے ہی اس راستے کی بابت علم ہوا تھا۔ داہر بھی اس راستہ کو جانتا تھا۔ میں نے تیری روانگی کے لیے انتظام یہ کیا ہے کہ میرے 2 معتمد شہر سے باہر کھڑے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کے ہمراہ نیرون کی طرف چلی جا۔ طاہرہ کہنے لگی، کیا اسی طرح چلی جاؤں؟ سیسا گر نے کہا، تو پھر بیٹی بتاؤ اور کس طرح جانا چاہتی ہو؟ طاہرہ نے کہا، آپ کا محل کس طرف ہے؟ سیسا گر بولا، اتر کی جانب۔ طاہرہ نے پوچھا، یہاں سے کتنی دور ہے؟ سیسا گر کہنے لگا، قریب ہی ہے۔ طاہرہ کہنے لگی، کیا آپ مجھے چند دن وہاں پر چھپا سکتے ہیں؟ سیسا گر کہنے لگا، چند روز کیا، میں تو تمہیں عمر بھر بھی بیٹا وہاں پر پناہ دے سکتا ہوں۔ طاہرہ بولی، اچھا تو آپ اس وقت مجھے اپنے محل میں لے چلیے۔ سیسا گر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس لیے؟ طاہرہ کہنے لگی، میں اس لباس میں نہیں جانا چاہتی۔ سیسا گر، کیا کسی ہندو کنہیا یعنی دوشیزہ کی پوشاک لاؤں؟ طاہرہ بولی، نہیں۔ سیسا گر نے کہا، اور؟ طاہرہ کہنے لگی، میں مردانہ لباس میں جانا چاہتی ہوں۔ سیسا گر کہنے لگا، تو کیا کسی راج کنور کا لباس لے کے آؤں؟ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، راج کنور کا لباس تمہارے راج کنور لباس ہی کیا پہنتے ہیں، محض ایک دھوتی۔ سیسا گر، ہم ہندوستانیوں کا ایسا ہی لباس ہوتا ہے، مگر دھوتی سے اوپر گلے تک موتیوں کے کنٹھوں اور مالاؤں سے تمام جسم ڈھکا رہتا ہے۔ طاہرہ نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن ایک عورت کنٹھوں اور مالاؤں سے اپنا جسم، اپنا سطر کیسے ڈھانپ سکتی ہے؟ سیسا گر بولا، ہاں نہیں چھپا سکتی، پھر کیسا لباس چاہتی ہو؟ طاہرہ نے جواب دیا، میں عرب نوجوانوں کا لباس چاہتی ہوں۔ سیسا گر، وہ تو تمہیں یہاں نہیں مل سکتا، کوئی اس لباس کو تیار کرنا جانتا ہے؟ طاہرہ بولی، تیار تو میں خود کر لوں گی، آپ بس ایک مہربانی کیجئے، مجھے کپڑا مہیا کر دیجئے۔ سیسا گر، جیسا کپڑا مسلمانوں کے لباس کا ہوتا ہے، ایسا کپڑا تو اس دیس میں تیار نہیں ہوتا۔ طاہرہ نے جواب دیا، مگر جس کپڑے کا لباس میں اس وقت پہنے ہوں، کم از کم اس طرح کا کپڑا تو مل سکتا ہے۔ سیسا گر کہنے لگا، ایسا کپڑا بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اس قسم کے کپڑے صرف راجاؤں کے لیے تیار ہوتے ہیں اور انہیں صرف راجا ہی خرید سکتے ہیں۔ طاہرہ کہنے لگی، چلیں اس سے کچھ گھٹیا قسم کا کپڑا مل جائے۔ سیسا گر کہنے لگا، اچھا تو تم میرے ہمراہ چلو، میں کوشش کروں گا کہ ہمارے یہاں سے جو اچھے سے اچھا کپڑا مل جائے وہ میں تجھے مہیا کر دوں۔ سیسا گر کہنے لگا، ایک شرط ہے کہ تجھے اس کمرہ میں بند رہنا پڑے گا جس کمرے میں تجھے ٹھہراؤں۔ طاہرہ کہنے لگی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ سیسا گر بولا، غالباً بیٹی تو سمجھ گئی ہوگی
کہ اگر کسی نے تجھے میرے محل میں دیکھ لیا اور راجہ کو خبر کر دی تو وہ فوراً مجھے قتل کروا دے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تو کمرہ سے باہر نکلے اور کوئی تجھے دیکھے۔ طاہرہ نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، آپ جہاں چاہیں گے وہیں میں رہوں گی۔ سیسا گر کہنے لگا، اچھا آؤ میرے ساتھ۔ طاہرہ اس کے ساتھ چلی، چونکہ ابھی رات تھی، بازار اور گلیاں سونی پڑی تھی، اس لیے راستہ میں کوئی بھی انہیں آتا جاتا نہ ملا، اور وہ بخیریت سیسا گر محل میں داخل ہو گئے۔ یہ محل بھی بہت وسیع تھا، مگر اتنا نہیں جتنا راجہ دہر کا تھا۔ سیسا گر طاہرہ کو لے کر ایک طرف چلا اور ایک وسیع کمرہ میں داخل ہو کر بولا، یہ کمرہ ایسا ہی ہے جہاں تو چھپی رہ سکتی ہے، لیکن اگر کسی وقت باہر نکل گئی اور کسی نے تجھے دیکھ لیا تو اس وقت میرے لیے جملہ مصائب کا دروازہ کھل جائے گا۔ طاہرہ بولی، آپ اطمینان رکھیے، میں ہرگز اس کمرہ سے باہر نہیں نکلوں گی۔ سیسا گر بولا، اچھا تو بیٹھ جاؤ، میں کچھ روشنی کا انتظام کرتا ہوں۔ طاہرہ بولی، روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ سیسا گر کہنے لگا، نہیں، روشنی ضرور چاہیے، یہ کمرہ ایک عرصہ سے بند پڑا ہے، کہیں کوئی کیڑا کانٹا وغیرہ نہ ہو۔ کمرہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کچھ بھی نظر نہ آتا تھا کہ کتنا لمبا اور چوڑا ہے۔ طاہرہ فرش پر بیٹھ گئی، سیسا گر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک موم بتی لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس روشنی میں طاہرہ نے کمرہ کو خوب اچھی طرح سے دیکھا بھالا۔ کمرہ خاصا وسیع تھا، اس میں ایک دھبیس قالین بچھا ہوا تھا، فرش پر ایک طرف مسند بچھی ہوئی تھی، مسند پر تکیے لگے ہوئے تھے۔ طاہرہ کو تعجب ہوا کہ ایسا کمرہ جو ضروری سامان سے آراستہ ہے بند کیوں پڑا ہے۔ چنانچہ اس نے سیسا گر سے دریافت کیا کہ یہ کمرہ اتنی سہولیات رکھتے ہوئے بند کیوں ہے۔ سیسا گر کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ اس نے کہا، پتری، میری ایک ہی بیٹی تھی، وہ اس کمرے میں رہا کرتی تھی، اس کا دیہانت ہو گیا، اس وقت سے یہ کمرہ بند ہے، مگر میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے روز صاف کرتا ہوں، روز اس کمرے میں بیٹھتا ہوں، اپنی جانے والی بیٹی کو یاد کرتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں۔ طاہرہ کو افسوس ہوا کہ اس نے ایسا ذکر کیوں چھیڑ دیا جس سے سیسا گر کے دل کو تکلیف پہنچی۔ اس نے کہا، بابا معاف کرنا، میں نے آپ کے دل کو دکھانے والی بات پوچھی۔ سیسا گر بولا، میں جانتا تھا کہ تو پوچھے گی، اچھا اب میں جا رہا ہوں، صبح دوبارہ آؤں گا۔